اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے لگی، جس ٹاپک پہ، وہ ہے احصال ثواب۔ احصال ثواب کیا ہے اور احصال ثواب پہنچانے کا کیا طریقہ ہے؟ اب احصال ثواب کو کہتے ہیں یعنی کہ جو مرحومین ہوتے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار، پڑوسی یا دوست، ماں باپ، بہن بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ یہ پہنچانے کی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو ہم کچھ پڑھ کے ان کو پہنچے ہیں، بخش دیں، یعنی کہ ان کا ثواب اس کو پہنچا دیں، یا صدقہ جاریہ کے طور پر، یعنی کہ مدرسے میں کوئی چیز کام ہو رہا، مدرسے کی ضرورت کو پورا کر دیں، تو وہ جب تک مدرسہ چلتا رہے گا اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ یا پھر مسجد بن رہی ہے تو مسجد کی ضرورت کو پورا کر دیں، تو وہ صدقہ جاریہ ہے، پنکھا لگا دیں، جو ہے پانی کی موٹر لگوا دیں، جو کہ قرآن پاک کروا دیں، یا اس طرح کے جو کام ہیں جو ضروری ہیں مسجد میں، آپ وہ کام کر دیں تو وہ اس کا ثواب بھی اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو ملتا رہے گا۔ جیسے کہ دنیا میں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور محبت جس سے کر رہے ہیں وہ شخص مال و دولت والا ہے، پیسے والا ہے، امیر والا ہے، تو پھر اگر ہم اسے چھوٹی سی چیز بھی ہدیہ طور پر دیں، خوشی سے دیں، تو وہ چیز اس کے مال و دولت میں اضافہ نہیں کرے گی، بلکہ وہ اس بات سے خوش ہوگا کہ مجھے میرے دوست نے کیا ہے، ہدیہ دیا، گفٹ دیا۔ اسی طرح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں احصال ثواب کے لیے ہدیتن پہ کوئی چیز پیش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیر ہدیہ دے رہے ہیں، بلکہ یہ ہدیہ پیش کرنے والے کی طرف سے کیا ہوتا ہے، اظہار محبت ہوگا۔ یعنی کہ جو بھی ہم احصال ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں گے اور جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو پہنچائیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں جو ہے آپ سے جو ہے یہ حقیر چیزیں، یہ چھوٹی چیزیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ اب یہ محبت کا اظہار ہم کیسے کریں؟ احصال ثواب پہنچا کر، تحفتاً انہیں میں ہدیہ طور پر جو تلاوت یا کوئی چیز صدقہ جاری کے طور پر کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے شروع کر رہے ہیں، اور رہتی دنیا میں جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب تک اس کا ثواب پہنچا رہے ہیں۔ اب کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں احصال ثواب جو ہم پہنچاتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس میں شامل کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درشی پڑھیں، 13 مرتبہ جو ہے قل اللہ پڑھ کر، اس کے بعد جو ہے آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لی جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ پھر اس کا ثواب جو ہے شروع ہم نے کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر باقی جہاں تک جن لوگ جو ہمارے رشتہ دار ہیں دنیا میں جتنے لوگ پہنچے ہیں اس کو ان کا ثواب پہنچ جا دیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں احصال ثواب۔ اب احصال ثواب کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم وسیلہ کریں، کہ جیسے کہ اگر ہم وسیلے سے اپنے درجات کو بلند کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ آپ جو ہے، جیسے کہ ہم اذان ہوتی ہے اور اذان کے وقت کے بارے میں ہم دعا پڑھتے ہیں، تو جب تم مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اس کی اذان کا اسی کی مثل الفاظ سے جواب دو، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی درخواست کرو، یہ ایک مرتبہ ہے جنت میں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے شان ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، پر جس شخص نے میرے لیے وسیلے کی درخواست دی اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشکات کی بھی حدیث ہے کہ جو شخص اذان سن کے یہ دعا پڑھے، اے اللہ جو مالک ہے اس کامل دعوت کا اور قائم رہنے والی نماز کا، عطا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ فضیلت اکھڑا کر آپ کو مقام محمود دے جس کا آپ نے وعدہ فرمایا، قیامت دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت کرتے ہوئے فرمایا، بھائی جان ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بھائی جان اپنی دعا میں ہمیں بھی جو ہے شریک کرنا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ترمذی کی شریف کی حدیث ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ احصال ثواب کی ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں،
اور آپ سے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا حکم فرمایا تھا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ہنش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ مینڈوں کی قربانی کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کروں، سو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، سو میں آپ کی طرف سے ہمیشہ قربانی کرتا ہوں۔ ایک سوال ہے کہ قرآن کسی نے پوچھا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت اور صدقہ خیرات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اکابر علماء دین کو اصالہ ثواب کرتا ہوں، لیکن چند روز سے ایک خیال میرے ذہن میں آتا ہے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ خیال یہ کہ ہم لوگ ان ہستیوں کو ثواب پہنچا رہے ہیں جن پر خود خدا درود سلام پیش کرتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توبہ توبہ معذور ہم اتنے بڑے ہیں کہ چند آیات پڑھ کر اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب تو ایک صورت تو یہ ہے کہ دوسروں کو محتاج سمجھ کر ثواب پہنچایا جائے، یہ صورت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر مقبولان الہی کے حق میں نہیں پائی جاتی، اور یہ منشا ہے کہ آپ کا شبہ ہو، یعنی کہ شبہ ہے کہ آپ کے دل میں بار بار جو ہے شبے آ رہے ہیں، غلط باتیں آ رہی ہیں۔ دوسرے صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان قابری کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، احسان شناسی کا یعنی کہ احسان ماننے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کریں۔ ظاہر ہے کہ ان اکابر کی خدمت میں اصالہ ثواب و دعائے ترقی درجات کے سوا اور کیا ہدیہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ بس ہمارا اصالہ ثواب اس بنا پہ نہیں معاذ اللہ کہ یہ حضرات ہمارے اصالہ ثواب کے محتاج ہیں، بلکہ حق تعالی شانوں کی ہم پر عنایت ہے کہ اصالہ ثواب کے ذریعے ہمارے لیے ان اکابر کی خدمت پیش کرنے کا دروازہ کھول دیا، جس کی بدولت ہمارا حق شناس بھی ادا ہو جاتا ہے، اور ان اکابر کے ساتھ ہمارا تعلق محبت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان سے ہمارا اصالہ ثواب پہنچانے سے ان کے درجات میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اس کی برکت سے ہمارے جو گناہ ہیں ان کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کی مثال ایسے لیجئے کہ جب کوئی غریب مزدور بادشاہ جو ہے مزدور پر بادشاہ کی بہت سارے احسان ہوں، اور وہ اپنی تقاضۂ محبت کی بنا پر کوئی ہدیہ بادشاہ خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے، اور بادشاہ جو اس ہدیے کو قبول فرما کر اسے اپنی مزید انعامات کا مور بنائے۔ یہاں کسی کو یہ شبہ نہیں ہوگا کہ اس فقیر درویش کا ہدیہ پیش کرنا بادشاہ کی ضرورت کی بنا پر ہے، نہیں، بلکہ یہ خود اس کی مسکین کی ضرورت تھی۔ اس لیے جو ہم اصالہ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و قابرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پہنچاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپنا اس میں مقصد ہے کہ ہم ان کی رضا حاصل ہو جائے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب اصالہ ثواب پہنچانے کے مختلف طریقے ہیں، تو ان میں سے ہے کہ ایک طریقہ کہ محرومین کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور زندوں کا تو بس یہی ہے کہ ہم ایک تحفہ دیں گے، ان کو اصالہ ثواب کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے حسن سلوک کی کیا صورت ہوگی جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا استغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، ان کے متعلقین سے صلہ رحمی کرنا، ان کے دوستوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا۔ ایک اور حدیث میں ہے کسی شخص کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے یا ان کی زندگی میں ان کا نافرمان تھا، مگر ان کے مرنے کے بعد ان کی دعا استغفار کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ماں باپ کا فرما بردار لکھ لیتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے صفحہ نمبر 421 میں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کے لیے مفید ہوگا؟ فرمایا ضرور۔ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے وہ باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اصالہ ثواب کی حقیقت یہ کہ جو نیک عمل آپ کریں اس کے کرنے سے پہلے نیت کر لیں کہ اس کا ثواب جو حاصل ہو وہ اللہ تعالیٰ
میت کو عطا کریں۔ اس طرح کسی نیک عمل کرنے کے بعد بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے، اگر زبان سے بھی دعا کر لی جائے تو اچھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میت کو صرف دعا اور صدقات کا ثواب پہنچتا ہے، تلاوت قرآن اور دیگر بدنی عبادت کا ثواب نہیں پہنچتا۔ لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ہر نفلی عبادت کا ثواب جو ہے میت کو بخشا جاتا ہے۔ مثلا نفلی نماز ہو گئی، روزہ، صدقہ، حج، قربانی، دعا، استغفار، ذکر، تسبیح، درود شریف، تلاوت قرآن وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہم ان کو پڑھیں گے اور پڑھ کے ان کو بخشیں گے تو اس کا ثواب ان کو ضرور پہنچے گا۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شافعی مذہب کے محققین نے بھی اسی مسلک کو بھی اختیار کیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر قسم کی عبادت کا ثواب محرومین کو پہنچایا جاتا رہے۔ مثلا قربانی کے دنوں میں اگر آپ کے پاس گنجائش ہو تو محرومین والدین یا اپنے دوسرے بزرگوں کی طرف سے قربانی کریں۔ بہت سے اکابر کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح نفل نماز ہو گئے، روزے کا ثواب بھی پہنچانا چاہیے۔ گنجائش ہو تو والدین اور دیگر جو ہے بزرگانے کی طرف سے نفلی حج اور عمرہ بھی کیا جائے۔ ہم لوگ چند روز مردوں کو رو پیٹ کر ان کو بہت جلد بھول جاتے ہیں، یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبر میں میت کی مثال ایسی جیسے کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو۔ غور سے سنیے گا کہ کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہے، وہ چاروں طرف سے طے، کیا کوئی اس کی دستگیری کے لیے آتا ہے؟ کیا اس کو کوئی سنبھالنے کے لیے آتا ہے؟ اسی طرح قبر میں میت میں زندوں کی طرف احسال ثواب کی منتظر رہتی ہے۔ جب اسے صدقہ خیرات وغیرہ کا ثواب پہنچا تو اسے اتنی خوش ہوتی گویا اسے دنیا بھر کی دولت مل گئی ہے۔ اس کے بعد صدقات میں سب سے افضل صدقہ جس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے صدقہ جاریہ ہے۔ مثال کے طور پر میت کے احسال ثواب کے لیے کسی ضرورت کی جگہ آپ نے کنواں کھدوا دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کسی دینی مدرسے میں تفسیری حدیث فقہ کتابیں وقف کر دیں، قرآن حکیم کے نسخے خرید کے وقف کر دیے جائیں، جب تک ان چیزوں سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا میت کو اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ حدیث میں ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ میرے مرنے سے پہلے وصیت نہ کر سکی، وہ مرنے سے پہلے میرے لیے کوئی وصیت نہ کر سکی، میرے خیال ہے اگر انہیں موقع ملتا تو ضرور وصیت کرتی، کیا اگر ان کی طرف صدقہ کر دوں تو ان کو پہنچے گا؟ فرمایا ضرور۔ عرض کیا کیا صدقہ کرو گے؟ فرمایا پانی بہتر ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ اور ایک اور بات بہن بھائیوں یاد رکھیے گا کہ احسال ثواب کے لیے بات بھی یاد رکھنے کہ میت کو اس چیز کا ثواب پہنچتا ہے جس میں خالصتاً توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، نمود نمائش مقصود نہ ہو، نہ اس کی کوئی اجرت و معاوضہ لیا جائے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ احسال ثواب کرتے ہیں مگر اس میں نمود و نمائش ملاوٹ کر لیتے ہیں۔ مثلا مرحومین کے احسال ثواب کے لیے دیگ اتارتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے جتنا خرچ تم اس پر کر رہے ہو اس قدر جو ہے رقم یا غلہ کسی یتیم یا مسکین کو دے دو تو ان کا دل راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ چپ سے کسی یتیم مسکین کو دینے میں وہ نمائش نہیں ہوتی جو دیگ اتارنے میں ہوتی۔ اس غرض کرنے سے جو مقصد ہے کہ کھانا کھلا کر احسال ثواب نہیں ہو سکتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو حضرات احسال ثواب کے لیے کھانا کھلائیں وہ نمود و نمائش احتیاط کریں، ورنہ احسال ثواب کا مقصد انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔